بیکن والے اس زندہ بچ کر نکل جانے والے مسلمان محافظ کے فرار سے بے خبر تھے۔ بیکن کا گورنر اپنی اس کامیابی پر پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے اس کامیابی کے نشے کو دوبالا کرنے کے لیے ایک شاندار جشن منانے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جتنا محافظ دستے کا نکل جانے والا سپاہی بیکن سے دور ہوتا جا رہا ہے، بیکن کی تباہی اتنا ہی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ تباہی اور بربادی کا یہ طوفان کب تک بیکن والوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ فرار ہونے والا سپاہی کتنی جلدی قتیبہ بن مسلم تک پہنچتا ہے، اور قتیبہ بن مسلم تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ نے اپنے لشکر کو وہیں سے واپس بیکن کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ اطلاع لے کر جانے والے سپاہی نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب بتا دیا۔ اس سپاہی کو یہ معلوم نہ تھا کہ عامل اور اس کے مشیروں پر کیا گزری ہے، لیکن قتیبہ جیسے معاملہ فہم اور زیر ایک سپہ سالار کے لیے سارے حالات کو بھانپ لینا مشکل نہ تھا۔ اس نے ذہنی طور پر یہ بات قبول کر لی تھی کہ بیکن میں بغاوت ہو چکی ہے۔ عامل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی اسے کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ مورخوں نے قتیبہ بن مسلم جیسے قابل انسان کے ساتھ قدر زیادتی کی ہے، اور کسی بھی مورخ نے خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم اسے وہ جگہ نہیں دی جو اس کا حق بنتا تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم کو بیکن میں ہونے والی بغاوت کا علم ہوا تو اس وقت وہ بیکن سے 5 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو 1 فرسخ 3 میل سے زیادہ بنتا ہے، یعنی مسلمان فوج اس وقت بیکن سے 15-16 میل کے فاصلے پر تھی اور وہیں سے واپس بیکن کی طرف پلٹ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، بیکن کے لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے، مگر بیکن کے گورنر کے محل میں دن کا سا سما تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، کہکے گونج رہے تھے۔ گورنر بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اس نے ایسی تدبیر کی تھی کہ ایک ہی دن میں بیکن کو مسلمانوں سے آزاد کروا لیا تھا۔ محل میں صرف خاص اور نہایت اہم لوگ مدعو تھے۔ ان میں محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کا افسر ارد بھی تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ تنظر جو قتیبہ بن مسلم کو دھوکہ دینے کے لیے گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا۔ دعوت میں مہمانوں کی خدمت کے لیے انتہائی خوبصورت لڑکیاں مختصر لباس میں ادھر ادھر لہراتی پھر رہی تھیں۔ ان کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ وہ ساقی گری کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ محفل کے تمام لوازمات کا انتظام ایک وسیع کمرے میں کیا گیا تھا۔ طرز تعمیر کے لحاظ سے اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی شکل مستطیل تھی۔ ایک طرف کم چوڑی دیوار میں 2 دروازے تھے، جبکہ ان کی الٹی طرف ایک قدر بلند چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر ایک رقاصہ رقص کی اداؤں سے مہمانوں کو لبھا رہی تھی۔ جب محفل عروج پر تھی تو ہر کوئی شراب کے نشے میں مست نظر آ رہا تھا، اور بیکن کے گورنر کی تو کیا ہی بات تھی۔ آج تو وہ اپنے آپ کو بخارا کے بادشاہ سے بھی اونچا سمجھ رہا تھا۔ عین اسی وقت کمرے میں جلنے والی مشلوں کی روشنی بہت مدھم ہو گئی۔ اس مدھم روشنی میں چبوترے پر 3 رقاصائیں ابھریں۔ اتنی کم روشنی میں بھی دیکھنے والوں کو ان کا حسن دیوانہ کیے جا رہا تھا۔ واقعی ان کا حسن ذات شکن تھا۔ وہ بڑے اشتعال انگیز رقص میں مصروف تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجنے والے ساز تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی رقص میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ رقص میں تیزی کے ساتھ مشلوں کی روشنی بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو وہ تینوں رقاصائیں حسین تھیں، دوسرا ان کا لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کا لباس صرف کپڑے کے چند ٹکڑے تھے، جس میں وہ تقریباً برہنہ ہی نظر آ رہی تھیں۔ جو رقص میں تیزی آتی جا رہی تھی، وہ ایک ایک کر کے ان ٹکڑوں کو جسم سے علیحدہ کرتی جا رہی تھیں، اور پھر آخری ٹکڑا بھی ان کے جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی لمحے رقص ختم ہو گیا اور وہ تینوں جہاں سے آئی تھیں اسی طرف چلی گئیں۔ انسانیت اور عورت کی عظمت کی اس سے بڑی تذلیل کیا ہوگی؟
یہ قانون فطرت ہے کہ کوئی قوم اپنی عزت سے دستبردار ہو جاتی ہے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مسلمان قوم کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ جب مسلمانوں سے غیرت ختم ہو گئی تھی اور وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ناچتے دیکھ کر خوش ہونے لگے تو پھر آسمان سے گرے اور ذلت کے گڑھے میں جا پڑے۔ وہ تینوں رقاصائیں تو چلی گئیں لیکن دیکھنے والوں کے بدن میں آگ لگا گئیں۔ اب ہر کوئی گناہ میں ڈوبنے کا متمنی تھا۔ اگر کسی کی بیوی دوسرے کے ساتھ چلی گئی تو دوسرے کی بہن اس عورت کے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس دوران گورنر کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ وہ اس کی طرف لپکا۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ اسے لے کر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑا۔ وہ لڑکی چیخ چلا رہی تھی لیکن اس وقت کون اس کی سنتا۔ او بے غیرت، لڑکی نے گورنر کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، میں تیری اپنی بیٹی ہوں۔ گورنر نے نشے میں جھومتی آواز میں کہکا لگایا اور بولا، آج کوئی کسی کی بیٹی نہیں، آج سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ گورنر کہکے لگاتا جا رہا تھا اور اس کی اپنی بیٹی اس کی مضبوط گرفت میں بے بس تھی۔ گویا شیطانیت پوری طرح اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جس وقت محل میں بدی اپنا رنگ جما رہی تھی، اللہ کے نام لیواؤں کا لشکر دوبارہ بیکن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے قتیبہ بن مسلم کو معلوم تھا کہ قلعے کے دروازے بند ہوں گے۔ اس نے بیکن سے چند میل دور پہنچ کر فوج کو محاصرے کی ترتیب میں کیا اور دوبارہ قلعے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بیکن کے قلعے کا محاصرہ کیے بیٹھا تھا۔ قلعے کا محاصرہ ہر طرف سے مکمل تھا۔ بیکن والے تو شراب و شباب کے نشے میں مست تھے، انہیں تو ہوش ہی نہ تھا کہ باہر دیکھتے کیا ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان فوج کی آمد سے بے خبر تھے اور اس بات سے قتیبہ مسلم پوری طرح آگاہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ قلعے والوں کو احساس دلائے کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ چنانچہ محاصرہ مکمل ہونے کے فوراً بعد اس نے چند دستوں کو قلعے کی دیوار پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور تب دیوار پر موجود سپاہیوں کو علم ہوا کہ بیکن کا قلعہ دوبارہ محاصرے میں آ گیا ہے۔ چند سپاہی یہ اطلاع لے کر گورنر کے محل کی طرف دوڑ گئے۔ اس وقت گورنر اپنی خوابگاہ میں داخل ہی ہوا تھا۔ وہ تو کسی اور ہی نشے میں تھا۔ دراصل اس پر شراب اور عورت کا نشہ ایک ساتھ سوار ہو گیا تھا۔ وہ اب اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ عین اس وقت جب وہ اپنی بیٹی کی طرف بڑھ رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جو منہ میں آیا کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فصیل پر متعین دستوں کا کماندار کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گورنر غصے سے بولا، تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے آرام میں دخل دینے کی؟ عزت مآب، کماندار نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں کبھی یہ جرت نہ کرتا، لیکن قلعے کے باہر جو حالات ہیں انہوں نے مجھے یہ جرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ قلعے کے باہر کے حالات کیا مطلب؟ اب گورنر نے پریشان سا ہو کر کہا۔ یہ فکرہ سنتے ہی اس کا نشہ قدرے اتر گیا تھا۔ کسی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کے دستے بڑھ بڑھ کر فصیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کے نعروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے پہلے بیکن کا محاصرہ کیا تھا۔ اگر جلد کچھ نہ کیا گیا تو فصیل پر موجود دستے ان کو روک نہیں سکیں گے۔ کماندار نے مختصراً حالات بیان کر دیے۔ اس کی بات سن کر گورنر کا نشہ اتر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا کہ آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی کماندار اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ روتی ہوئی کمرے سے نکلی اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ محل میں کہیں بھی نہیں رکی تھی۔ اس کا رخ بیکن کے ایک ویران حصے کی طرف تھا۔ گورنر نے ذمہ دار افسران کی طرف کاسد دوڑا دیے اور جلد ہی وہ سب فصیل پر گورنر کے پاس جمع تھے۔ فوجیوں کو بھی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ جلد ہی تمام فوج تیار ہو کر ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تھی اور گورنر نے اسے مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا تھا۔ اب وہ قدرے بے فکر ہو گیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ مسلمان فوج کے محاصرے سے قلعے کو بچانا بہت مشکل ہے،
اس لیے وہ چاہتا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے۔ اس کے سامنے یہ پہلو بھی تھا کہ سردیوں کا موسم قریب ہے۔ اگر محاصرے کو تقریباً 2 ماہ طول دے دیا جائے تو سردیوں کا موسم اپنے عروج پر ہوگا اور مسلمان مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیں گے۔ اس بات سے قتیبہ بن مسلم بھی بے خبر نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے دستوں کو قلعے پر یلغار کرنے کا حکم دیا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے لیکن بیکن کا دفاع چوکس تھا، اس لیے مسلمان ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے۔ محاصرے کو 1 ماہ ہو چلا تھا اور ابھی تک مسلمان فوج کی کامیابی کے امکان نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آخر سردی کی وجہ سے مزید 1 مہینے تک مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ لیکن قتیبہ بن مسلم کو یہ بات قبول نہ تھی۔ ایک دن اس نے سفر مینا والوں کو حکم دیا کہ قلعے کی دیوار کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ سفر مینا والوں نے حکم کی تعمیل کی اور فصیل کے باہر لکڑیوں کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کا ارادہ یہ تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اس میں آگ لگا دی جائے جس سے فصیل منہدم ہو جائے گی، لیکن سفر مینا والوں نے اپنا کام ابھی تک مکمل نہیں کیا تھا کہ قلعے کی فصیل خود بخود گر گئی۔ اس سے 40 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ سفر مینا اسلامی فوج کا ایک خاص دستہ یا پلٹن ہوتی تھی جس کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا کہ جہاں ضرورت پڑے سرنگ لگائیں اور زمین کھودیں۔ بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ انگریزی لفظ سیپرز اینڈ مائنز کا بگڑا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھدائی کرنا اور سرنگ لگانا، لیکن یہ روایت قدر ضعیف معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ پلٹن آج کل بھی فوج کا اہم حصہ ہے اور اس پلٹن کے بغیر بعض اوقات فوجی دستے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مورخین نے بیان نہیں کیا کہ سفر مینا والوں نے قلعے کی دیوار کے ساتھ کس طرح لکڑیوں کا ڈھیر لگایا، لیکن ان کے کام کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سرنگ لگا کر فصیل تک رسائی حاصل کی اور اپنا کام مکمل کیا، کیونکہ یہی ایک محفوظ ذریعہ تھا، اور شاید اسی وجہ سے لکڑیوں کا ڈھیر لگاتے ہوئے کسی ایک بھی سپاہی کے زخمی یا شہید ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ بیکن کی فصیل خود بخود گر گئی تھی۔ اس سے اسلامی فوج کے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ کھل گیا تھا اور مسلمان ایک رکے ہوئے سیلاب کی مانند قلعے میں داخل ہو گئے۔ جو ان کے سامنے آیا قتل ہو گیا۔ اب پھر بیکن والوں نے صلح کی درخواست کی جسے قتیبہ نے رد کر دیا۔ اب تو مسلمان قلعے میں داخل ہو چکے تھے اور صلح کا مطلب تھا شہیدوں کے خون کا سودا کرنا، جو قتیبہ کو منظور نہ تھا۔ اس نے لڑ کر قلعہ فتح کر لیا۔ شہر میں جتنے جنگجو تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس جنگ میں جو قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی کانا بھی تھا۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ترکوں کو مسلمان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ ایک دن سلیم الناسے قیدیوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلیم الناسے عبید اللہ بن ابی بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، دانا تھے اور قدر عمر رسیدہ بھی، اسی لیے سب مسلمان ان کی عزت کرتے تھے۔ اسی کانے شخص نے آواز دے کر انہیں روک لیا۔ کیا بات ہے؟ اے وہ کہ جس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ سلیم الناسے نے اسے کہا، آپ مجھے شکل سے عقل والے لگتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ سلیم الناسے نے اسے دوبارہ کہا، سننے میں آیا ہے کہ مسلمان اپنے قیدیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا کرتے۔ اس نے گویا سوال کیا۔ ہاں، ہم لوگ بغیر قصور کے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ سلیم الناسے نے اسے جواب دیا۔ وہ پھر بولے، کیا تجھ پر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے؟ نہیں، اس نے کہا، ابھی تک تو کسی نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ آئندہ مجھ پر ظلم کیا جائے گا، بس اسی بات سے مجھے خوف آتا رہتا ہے۔ سن لے اے ایک آنکھ والے، سلیم الناسے نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تو بے قصور ہے تو تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا، لیکن اگر تیرا قصور بنتا ہے تجھے معاف بھی نہ کیا جائے گا۔ اسی بات سے تو میں ڈرتا ہوں۔ اس نے بے چارگی سے کہا،
میں ڈرتا ہوں اے دانا شخص کہ جو قصور مجھ سے ہوا ہے اس کے بعد میری معافی ممکن نہیں ہے۔ سلیم الناصح کو شاید اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولے، تجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے؟ میں نے ترکوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارا تھا۔ اس نے جواب دیا، اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ سلیم الناصح نے کچھ سوچ کر اس سے پوچھا۔ میں نے سنا ہے مسلمان فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، صرف اس صورت میں جب قیدی کا قصور قابل معافی ہو۔ سلیم الناصح نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لوں۔ اس نے کہا، تم کتنا فدیہ ادا کر سکو گے؟ سلیم الناصح نے پھر سوال کیا۔ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں اسی وقت 5000 چینی ریشمی کپڑے کے تھان فدیے کے طور پر دے سکتا ہوں، اور ہر تھان کی قیمت 2000 درہم ہے۔ اس وقت چین ریشم کی ایک بہت بڑی منڈی تھا۔ یہاں ریشمی کیڑوں کو خاص طور پر پالا جاتا تھا اور پھر اس سے ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ اس وقت اچھا ریشم صرف چین میں پیدا ہوتا تھا۔ بعد میں جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تو اندلس میں انہوں نے ریشم کے کیڑے پالنے کی صنعت کو فروغ دیا۔ یوں ریشم کی صنعت میں چین کی اجارہ داری کسی حد تک کم ہو گئی۔ اس کی پیشکش سن کر سلیم الناصح سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے قتیبہ بن مسلم کو اطلاع دی۔ قتیبہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ مانگا۔ اکثر لوگوں نے مشورہ دیا کہ فدیہ لینے سے مسلمانوں کی دولت عامہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا، اب شاید اسے پھر ایسی حرکت کا موقع نہ ملے، اس لیے اس سے فدیہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جب سب لوگ مشورہ دے چکے تو قتیبہ نے ان سے کہا، اگرچہ آپ سب نے خلوص نیت سے مشورہ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ ایسی حرکت کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کرے گا، یعنی اس کا وجود مسلمانوں کے لیے سراسر خطرہ ہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ آئندہ کسی موقع پر مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے۔ میرے خیال میں وہ صرف اور صرف قتل کا مستحق ہے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر بولا، میں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے، اگر کسی کو میری رائے پر اعتراض ہو تو وہ مجھے ٹوکنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن کسی نے بھی کوئی بات نہ کی، بلکہ سب اس کی رائے سے متفق تھے۔ چنانچہ قتیبہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ بیکن کی فتح سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں جو بے شمار سونے اور چاندی کے برتن ملے، قتیبہ بن مسلم نے مال غنیمت کی نگرانی اور تقسیم کے لیے عبداللہ بن دالان العدوی کو مقرر کیا، جس کا تعلق بنی ملکان سے تھا۔ وہ امانت داری اور دیانت میں بے مثال تھا، اسی لیے قتیبہ اسے امین بن الامین کہتا تھا۔ اس کے معاون کے طور پر الیاس بن جاس البابلی کو مقرر کیا گیا۔ ان دونوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا اور اس میں سونے اور چاندی کے جتنے برتن اور مجسمے تھے، ان سب کو پگھلا کر سونا اکٹھا کر لیا۔ اس عمل کے دوران صرف جو میل ان سے نکلی اس کی مالیت 40,000 درہم تھی۔ دونوں سونا اور میل لے کر قتیبہ کے پاس چلے آئے اور قتیبہ نے وہ میل انہیں بخش دی۔ دونوں نے جب اس کی قیمت لگوائی تو وہ 40,000 درہم تھی۔ دونوں نے اس کی اطلاع قتیبہ بن مسلم کو دی۔ قتیبہ نے اس میل کو دوبارہ پگھلوایا تو اس سے ایک روایت کے مطابق 1,50,000 مشکال سونا اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 مسکال سونا حاصل ہوا، جبکہ ایک مسکال 4.5 ماشا وزن ہوتا ہے۔ بیکن کی فتح کے بعد ہر سپاہی کو مال غنیمت میں جو حصہ ملا، اتنا پہلے کبھی کسی کے حصے میں نہ آیا تھا۔ بیکن کی فتح صرف ایک شہر کی ہی فتح نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا تجارتی مرکز اور ایک مضبوط فوجی اڈا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا، جس سے ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ہو گئے تھے۔ اب وہ بخارا اور سمرقند جیسے اہم شہروں پر حملہ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ بیکن کی فتح مکمل ہونے کے بعد قتیبہ نے حجاج کو تفصیلاً اس کی اطلاع دی۔ سلیم الناصح ایک دن گھوڑے پر سوار بیکن کے قلعے میں گھوم رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ قلعے کے ایک ویران حصے کی طرف جا نکلے۔ وہاں انہوں نے ایک جوان سال لڑکی کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور منہ پر مٹی اور گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دھات کا ایک نوکدار ٹکڑا تھا جس سے اس نے اپنے بازوؤں اور چہرے کو زخمی کر رکھا تھا۔
دیکھنے والے کو پہلی نظر میں وہ پاگل لگتی تھی۔ سلیم الناسے کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ انہوں نے گھوڑا روکا اور اتر کر اس کی طرف بڑھے۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ لڑکی چلانے لگی، رک جاؤ ورنہ میں اپنا خون کر لوں گی، رک جاؤ۔ وہ چیختی جا رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر سلیم الناسے رک گئے اور پیار سے بولے، بیٹی مجھ سے ڈرتی ہو؟ بیٹی کا لفظ سن کر وہ لڑکی رونے لگی۔ سسکتے سسکتے اس نے کہا، جب باپ ہی بیٹی کو بیٹی نہ جانے تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ؟ اس دوران سلیم الناسے اس کے قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے؟ آپ ظلم کی بات کرتے ہیں؟ اس نے اس بار قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس لڑکی کا باپ اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرے اس کے لیے دنیا میں کیا جگہ ہے؟ استغفر اللہ۔ سلیم الناسے نے حیران ہو کر کہا، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور ایسا شخص خدا کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ کچھ دیر رک کر وہ پھر بولے، مجھے تمام حالات سناؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ لڑکی دراصل بیکن کے گورنر کی بیٹی تھی۔ جب مسلمانوں نے بیکن فتح کر لیا تو اسے گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا تھا اور اس وقت وہ مسلمانوں کی قید میں تھا۔ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب گورنر نے بیکن میں کامیابی سے بغاوت کی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسی خوشی میں اس نے ایک جشن کا انتظام کیا جس میں شراب و شباب کی محفل برپا تھی۔ شراب کے نشے میں اس نے ایک لڑکی سے فعل بد کرنے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی اس کی حقیقی بیٹی تھی۔ لڑکی کے احتجاج پر بھی گورنر کو کچھ اثر نہ ہوا۔ اسی وقت گورنر کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے بیکن پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے تو دفاعی انتظامات میں مصروف ہو گیا، اور یوں یہ لڑکی اس کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچ گئی۔ لیکن اس واقعے نے نہ صرف اپنے باپ سے متنفر کر دیا بلکہ تمام گھر والوں سے بیزار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اسی عیاشی میں مبتلا دیکھتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کٹتی رہتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس واقعے نے اسے اتنا بیزار کر دیا کہ وہ محل چھوڑ کر اس ویرانے میں آ گئی۔ زندہ رہنے کے لیے صرف روٹی کی ہی ضرورت تھی جو اسے کسی نہ کسی طرح ملتی رہتی تھی۔ اب وہ سلیم الناسے کو تمام حالات سنا رہی تھی، اور محترم بزرگ، آپ چاہے جو بھی سمجھیں، میں مسلمانوں کی بڑی مشکور ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے میری عزت بچی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سلیم الناسے غیر مسلم ہیں۔ بیٹی، اسلام خواتین کی عزت کا علمبردار ہی تو ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں تمہارے خیالات اچھے ہیں۔ سلیم الناسے نے اسے جواب دیا۔ تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ الحمدللہ، سلیم الناسے نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے مسلمان عورت کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا۔ یہ سوال کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی تھی۔ بیٹی، ہم صرف عورت ہی کی نہیں بلکہ ہر انسان کی عزت کرتے ہیں۔ سلیم الناسے نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ اس لڑکی نے بچوں کی ادا سے سوال کیا۔ تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ سلیم الناسے نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کیا۔ جی، اس نے جواب دیا تو سلیم الناسے پھر بولے، سوچ لو، تمہیں اپنا گھر اور ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے۔ اب اس گھر کا کیا کرنا جہاں میری عزت ہی محفوظ نہ ہو؟ اس نے جواب دیا۔ اچھا پھر اٹھو، سلیم الناسے نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہاں چند مسلمانوں کی بیویاں بھی ساتھ آئی ہیں، تمہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب تمہارے لیے کوئی مناسب شخص نظر آئے گا تو تمہارا مستقل بندوبست ہو جائے گا۔ بخارا شہر میں اس اطلاع نے ہلچل مچا دی تھی کہ بیکن مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے۔ یہ اطلاع لے جانے والا کوئی اور نہیں، بیکن کے محکمہ جاسوسی کا افسر اور تھا۔ اس نے یہ اطلاع دروان خزا کو دی تھی جو بخارا کا بادشاہ تھا۔ دروان خزا محل کے دالان میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز سے غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ دالان میں ایک میز پر صراحی اور شراب پینے والے گلاس دھرے تھے، جن میں سے ایک گلاس شراب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سامنے عورت کھڑا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے چند لمحوں کے لیے رکتا
اور گلاس سے چند گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ ٹہلنے لگتا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کرتا رہا، پھر رک کر غور سے ارد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بیکن جیسا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ چلا گیا، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ عالی مقام، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، ارد نے خوشامدانہ انداز میں کہا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں جانتا ہوں یا نہیں، اگر میں جانتا بھی ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات کا مطلب جان لو۔ وہ پھر اسی طرح ٹہلنے لگا، پھر رک کر بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اگلی منزل بخارا ہوگی، اور اگر یہاں بھی تم جیسے بھگوڑے موجود ہوئے تو اس شہر کا بھی خدا ہی حافظ ہوگا۔ اگر جناب عالی ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ مایوس نہیں کریں گے، ارد نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بیکن سے کتنی فوج بچ کر آئی ہے؟ دروان خزا کا لہجہ اس بار قدر نرم تھا۔ بیکن سے بھاگنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور ابھی تک شاید ہی کوئی بخارا پہنچا ہو۔ راستے میں نو مشکت اور امشینہ آتے ہیں، وہ لوگ بخارا آنے کے بجائے ان قلعوں میں پناہ لینا زیادہ بہتر خیال کریں گے، ارد نے جواب دیا۔ مجھے بیکن کی شکست کے تمام حالات تفصیل سے سناؤ، یہ دروان خزا کا حکم تھا، اور ارد نے شروع سے لے کر آخر تک تمام حالات اس کے سامنے بیان کر دیے۔ یہ واقعات سن کر وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ عالی مقام، ارد نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں۔ کہو، کیا بات ہے؟ دروان خزا نے چونک کر ارد کی طرف دیکھا۔ اس ساری صورتحال سے نبٹنے کی ایک ہی صورت ہے، ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب کہہ بھی دو کیا بات ہے، دروان خزا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر مسلمان ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں تو یہ صرف قتیبہ کی وجہ سے ہے۔ اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قتیبہ کو قتل کروا دیا جائے، ارد نے کہا۔ دروان خزا نے اس طرح ارد کی طرف دیکھا جیسے اسے ارد کی بات پسند آئی ہو، پھر وہ کہنے لگا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کیونکہ اس ایک شخص کے قتل ہونے سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر سکوت کے بعد وہ دوبارہ بولا، ابھی تو وہ سردی کے موسم کی وجہ سے چلا گیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے وہ دوبارہ آئے گا، اور ضرور آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر وہ ارد کی طرف مڑا، کیا تم اسے قتل کرانے کا انتظام کروا سکتے ہو، یا یہ ذمہ داری میں کسی اور کو سونپ دوں؟ عالی جا، ارد بولا، یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی کہ آپ کا کوئی ذاتی کام کروں۔ نہیں، یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے، دروان خزا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ بخارا کی عزت و عظمت کا معاملہ ہے۔ تم اس طرح کرو، چند دن آرام کرو، پھر تمہیں مرو روانہ ہونا ہے۔ جس کو ساتھ لے جانا چاہو تمہیں اجازت ہے کہ اسے ساتھ لے جاؤ، اور کسی کام کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھو اگر میں تم پر اتنا اعتماد کر رہا ہوں تو میں ناکامی کی خبر نہ سنوں۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو اپنے تمام ساتھیوں سمیت موت کو گلے لگا لینا، کیونکہ اس صورت میں اگر تم بخارا بھی واپس آئے تو موت تمہاری منتظر ہوگی۔ دروان خزا کہتا چلا گیا، آپ ناکامی کی خبر نہیں سنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ارد نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہ خوش تھا کہ دروان خزا یعنی بخارا کے بادشاہ نے اسے کوئی کام کہا ہے، اگرچہ وہ دروان خزا سے پہلے بھی 2-3 بار مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے ارد کو براہ راست کوئی کام سونپا تھا۔ اسی بات پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ قتیبہ کو قتل کرنا اتنا آسان کام نہیں، لیکن وہ اسے ناممکن بھی نہیں سمجھ رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کو دروان خزا نے بھی بھانپ لیا تھا، اسی لیے اس نے ارد کو ٹوکتے ہوئے کہا، ارد تم عقل مند ضرور ہوگے، لیکن ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ مجھے تمہارے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد نظر آ رہا ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کو ختم کرو۔ جو حکم عالی جا،
ارد نے کہا تو دروان خزاں نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی ارد وہاں سے چلا آیا۔